دہلی کی ایک مشہور طوائف دھندے کے پیسے سے خیرات کرتی تھی اور باقاعدہ زکوٰۃ بھی ادا کرتی تھی۔ ایک جامع مسجد کے امام صاحب سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے علاقے کے معزز لوگوں کو مسجد میں بلایا اور ان سے کہا کہ مجھ سے اب یہ مزید برداشت نہیں ہوتا۔ بازاری عورتیں ہمارے مذہب کا نام بدنام کر رہی ہیں، لہٰذا یا تو اس طوائف کو شہر سے نکال دو یا پھر اپنا امام تبدیل کرو، کیونکہ اس طوائف کے ہوتے ہوئے میں اس مسجد کی امامت کرنے سے معذرت کرتا ہوں۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر شہر کے لوگ طوائف کے گھر آئے، کہا کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، یہاں سے دور کہیں چلی جاؤ ورنہ تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ طوائف نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولی، میں اس شہر سے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سی شرط؟ طوائف نے کہا کہ امام صاحب 1 ہفتے تک میری بھینس کا دودھ اپنے گھر میں استعمال کریں گے۔ امام صاحب نے یہ شرط قبول کی اور اگلے 7 دن تک وہ طوائف کی بھینس کا دودھ استعمال کرتے رہے۔ دودھ خود بھی پیتے، اپنے بچوں کو پلاتے اور چائے بھی بناتے۔ 8ویں دن جب امام صاحب صبح نیند سے بیدار ہوئے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے گھر میں ہندوستان کے شہر دلی میں ایک طوائف گزری جس سے لوگ دیوی کے نام سے جانتے تھے۔ اسے یہ نام یوں ہی نہیں دیا گیا تھا، بلکہ واقعی وہ تمام طوائفوں کی دیوی کا رتبہ رکھتی تھی۔ نہ صرف دلی بلکہ ہندوستان بھر کے تمام شرفا اس کے گاہک تھے۔ اسے صرف اس وجہ سے ایک مرد مومن نے شہر بدر کیا تھا کیونکہ وہ جو کچھ کماتی تھی اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرتی تھی۔ اسے مذہب اسلام کی توہین کرنے کے جرم میں شہر سے نکالا گیا تھا، مگر جب وہ شہر سے باہر گئی تو چند ماہ بعد 2 مساجد کے ائمہ کے خاندان خودکشی کر گئے تھے اور ایک امام مسجد ڈکیتی کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا تھا۔ جو امام مسجد پکڑا گیا تھا اس نے دیوی کی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ دیوی در حقیقت ایک مسلمان خاتون تھی۔ اس کے والد صاحب بھی امام مسجد تھے۔ والد صاحب کی تنخواہ انتہائی قلیل تھی، گھر کی گزر بسر بھی مشکل سے ممکن تھی۔ اس کے اوپر امتحان یہ آن پڑا کہ اس کی والدہ بیمار ہو گئی۔ دیوی کے والد صاحب اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے اسے شہر گھومتے رہے۔ چھوٹے موٹے حکیموں کو سمجھ آنے والا مرض نہیں تھا اور بڑے حکیموں کی فیس ادا کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابھی وہ ان حالات کا سامنا کر رہے تھے کہ مسجد کی کمیٹی نے ان کو امامت کے فرائض ادا کرنے سے روک دیا، کیونکہ وہ کئی دن غیر حاضر رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے نمازی پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ سارے نمازی ایک طرف تھے اور اس لیے اہل محلہ نے بھی نمازیوں کو حق پر سمجھا اور ہماری بنا کوئی دلیل سنے دیوی والد صاحب سے مسجد کی امامت چھڑا دی گئی اور مسجد کے سامنے حجرے سے ہمیں نکال دیا گیا۔ دن اور راتیں ہم لوگوں نے سڑکوں پر گزاری، پھر میرے والد صاحب ہمیں لے کر دلی آ گئے۔ دلی میں والد صاحب میری ماں کے علاج کے لیے در در بھٹکتے رہے۔ میں دن بھر بھیک مانگتی رہتی۔ مجھے بھیک کے نام پر جو رقم ملتی اس میں سے ہم لوگ روٹی کھا سکتے تھے، لیکن ماں کا علاج ممکن نہیں تھا۔ میں ایک مسلمان بزنس مین کے پاس کچھ مانگنے کے لیے گئی۔ اس شخص کا مسالوں کا کاروبار تھا، انتہائی حسن پرست، ہوس پرست آدمی تھا، بد کردار، بد لحاظ بھی تھا۔ جب ہم لوگ دلی آئے تھے تو میں نے بھیک مانگنا شروع کی، تب میرے والد صاحب نے مجھے کسی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سے بھیک مانگنے سے منع کیا تھا، سوائے اس بزنس مین کے۔ ایک رات جب دیوی کی ماں سخت تکلیف میں تھی، ساری رات ایڑیاں رگڑتی رہی، یہاں تک کہ صبح کی اذان کا وقت آیا، اس کی جان نکل گئی تو دیوی اور اس کے والد صاحب کو کفن دفن کے پیسوں کی سخت ضرورت آن پڑی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر دیوی اس مسلمان بزنس مین کے چوکھٹ پر گئی اور خود پر گزری آزمائش کی داستان سنانے کے بعد اس نے مالی مدد کی التجا کی۔ توقع کے مطابق کاروباری شخص نے مدد کے بدلے اسے جسم کا مطالبہ کر دیا۔ دیوی نے اس سے قانون، حالات، مکافات عمل سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر اس کو حاکم وقت کی خاص پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے دیوی کا جسم حاصل کیے بغیر مالی معاونت سے انکار کیا۔ دوسری طرف دیوی کی ماں کو مرے پہروں گزر چکے تھے۔ اس کا باپ دیوی کے واپس آنے کا منتظر تھا۔ ماں کی لاش سڑک پر پڑی باسی ہو رہی تھی۔ جب دیوی کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اپنا جسم اس کاروباری شخص کے حوالے کیا
اور وہ کاروباری شخص دیوی کے جسم پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے گدھ مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ہوس مٹا لی تو دیوی کو اس کی ضرورت کی رقم دے دی اور ساتھ ہی اس کو پابند کیا کہ جب بھی اس کو دیوی کی ضرورت ہوگی دیوی اس کے در پر حاضر ہو کر اس کا ہر حکم بجا لانے کی پابند ہے۔ اس وقت دیوی دنیا کی مجبور ترین لڑکی تھی۔ اس کے پاس اس کاروباری شخص کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ شرط نہ مانتی اور رقم ہاتھ سے چلی جاتی، اور رقم سے ہاتھ دھونے کا مطلب ماں کی بے غور کفن لاش کو لے کر در در پھرنا تھا اور اس کے کفن کے لیے در در سے بھیک جمع کرنا تھی۔ اسی مجبوری سے مجبور ہو کر اس نے کاروباری شخص کی تمام شرائط مان لی تھی۔ یوں اس کی عزت لوٹ جانے کے عوض اس کی والدہ کے کفن دفن کا انتظام ہو گیا۔ شریک حیات کے رخصت ہو جانے کے بعد دیوی کا والد بالکل کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے جسم میں راشا آ چکا تھا۔ چند دنوں میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانے کے قابل نہ رہا، نہ ہی وہ کچھ پی سکتا تھا۔ اب باپ کی اس حالت میں سڑک پر بیٹھنا دیوی کے لیے کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً وہ ایک بار پھر اسی دہلیز جا پہنچی جہاں سے پہلے عزت گنوا چکی تھی۔ اسی شخص کی وجہ سے اس کی ماں کو قبر نصیب ہوئی اور اسی وجہ سے آج اسے اور اس کی والد کو پناہ مل گئی تھی، مگر اس پناہ کی قیمت اس نے اپنی موت تک چکائی تھی۔ دیوی کا باپ جتنا عرصہ بھی زندہ رہا بستر پر پڑا رہا۔ دیوی اپنی عزت بیچ کر اسے کھلاتی رہی۔ باپ کی موت کے بعد دیوی نے اس کاروباری شخص سے پیچھا چھڑایا اور ایک کوٹھے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے حسن کی وجہ سے تمام طوائفوں نے اسے حسن کی دیوی مان لیا اور یہ نام دیوی اسی وجہ سے پسند آ گیا تھا کہ اس کی نام کی آڑ میں وہ اپنا مذہب چھپا سکتی تھی۔ یوں دیوی کوٹھے کی زینت بن کر کمانے لگی اور اس رزق سے صدقہ اور خیرات بھی کرنے لگی، زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگی۔ لوگوں نے دیوی کے عمل کو مذہب کی توہین سمجھا، یہاں تک کہ اس کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا گیا۔ پھر ایک مرد مجاہد نے اس کو شہر سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس عورت کو کیوں شہر سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس نے شہر سے نکالنے کی وجہ فتوے کو قرار دے دیا، مگر جب اس کی جان بخش دی گئی تو اس نے یہ وجہ یوں بیان کی کہ اس نے پہلے جی بھر کے دیوی کے جسم پر اپنی ہوس مٹائی۔ جب اپنا مطلب پورا کر لینے کے بعد فارغ ہوا تو دیوی نے اس پیسوں کا تقاضا کیا۔ پیسوں کی بجائے اس نے دیوی کی جان لینے کی کوشش کی۔ دیوی کو اٹھا کر جب مطب خانے میں لایا گیا تو وہاں جا کر دیوی نے اپنے آخری الفاظ کچھ یوں کہے تھے: بے شک کفر و شرک کرنے والے جہنمی ہیں، مگر میرا جسم نوچنے والا شخص مسلمان تھا، آخری شخص بھی مسلمان۔ ہر قسم کے حالات کے باوجود دیوی زکوٰۃ ادا کرتی اور خیرات دیتی۔ اس کی خیرات کا پیمانہ بہت بڑا تھا۔ اس کے گھر کے باہر مسکینوں اور غریبوں کی ایک لمبی قطار موجود رہتی تھی۔ خیرات میں وہ کھانا بھی دیتی اور کیش بھی، اس کے گھر سے جو ملتا۔ ایک دفعہ جامع مسجد کے امام صاحب کا گزر اس گلی سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کا گلی میں بے حد رش موجود ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ اتنا رش کیوں ہے؟ اس گلی میں گزرنا ممکن نہیں رہا۔ یہ سن کر ایک بزرگ نے کہا کہ آپ بھی کمال کرتے ہیں مولانا صاحب، آپ کب سے اس شہر میں رہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ دیوی کئی دنوں سے خیرات کرتی ہے۔ اس دیوی کی وجہ سے ہمارا پیٹ پل رہا ہے، ورنہ ہم تو کب کے مر چکے تھے۔ یہ بات سن کر مولانا صاحب حیران ہوئے اور ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ عورت دھندے کے پیسے سے لوگوں کی مدد کر رہی ہے، بھلا ایسا کام کر کے وہ کون سا اجر کی امید رکھتی ہے، جبکہ وہ ایک ناپاک عورت ہے، ناپاک طریقے سے پیسہ کما کر لوگوں پر خرچ کر رہی ہے۔ مولانا صاحب نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں لیکن آپ کو اتنی عقل بھی نہیں۔ بزرگ نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ عورت دھندا کرتی ہے اور اس دھندے میں کمائے ہوئے پیسے سے تم لوگوں کو آٹا، چینی، چاول دیتی ہے، ساتھ ساتھ پیسے بھی دیتی ہے۔ حرام کا پیسہ تم لوگوں پر لگا رہی ہے، تمہارے پیٹ میں بھی حرام کا لقمہ جائے گا، پھر تم کسی نیک آدمی کی تعریف کرنے کے بجائے اس طوائف کے ہی گن گاؤ گے۔ بزرگ نے جب یہ سنا تو مولانا سے کہا کہ مولانا صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم کھائیں گے نہیں تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچے گا، وہ ہے خودکشی کا، اور خودکشی بھی حرام ہے۔ اب آپ خود اس بات کا فیصلہ کر لیجئے کہ حرام کا لقمہ کھائیں یا پھر حرام کی موت مریں۔ یہ سن کر مولانا صاحب حیران ہوئے اور اس بزرگ کو کوئی جواب نہ دیا اور آگے چلے گئے۔
مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اس نے نمازیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے بھی یا نہیں؟ کیا تم لوگوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ لیا کہ بلی موجود نہیں؟ نمازیوں نے کہا کہ مولانا صاحب آخر ہوا کیا؟ کھل کر بات فرمائیں۔ امام مسجد نے کہا کہ میری بات غور سے سنو، تمہارے اس شہر میں ایک دیوی نام کی طوائف ہے جو اپنا پیسہ غریبوں پر لٹا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا یہ پیسہ حرام کا ہے۔ دھندے کا پیسہ غریبوں پر لگا کر ایسا سمجھ رہی ہے کہ وہ شہر کی مسیحا ہے۔ اس کے اس عمل سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی شہرت میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر شہر کی باقی خواتین بھی یہی سمجھیں گی کہ پیسہ کمانے کا یہ طریقہ بہترین ہے۔ ایسے لوگوں کو شہر سے نہیں ہونا چاہیے، اور دن بدن اس شہر میں مشہور ہوتی جا رہی ہے۔ نمازیوں میں ایک بزرگ بولا، جناب آپ ہی بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام مسجد نے کہا، دیکھو میری بات بڑے غور سے سنو، یا تو اس طوائف کو شہر سے نکال دو یا پھر جامع مسجد کا امام تبدیل کر لو۔ یہ بات سن کر نمازیوں میں ایک بولا کہ امام صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پچھلے 20 سال سے اس شہر میں جامع مسجد کے امام ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کا والد اس مسجد کا امام رہ چکا ہے۔ ہم یہ بات کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ اس شہر سے چلے جائیں، وہ بھی اس طوائف کی وجہ سے؟ امام صاحب نے جب یہ سنا تو کہا، پھر ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ مجھے یہاں امام کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طوائف کو شہر بدر کر دو، میں یہاں رہنا اس کا برداشت نہیں کر سکتا۔ نمازیوں نے کہا کہ امام صاحب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ہم آج شام کو ہی اس کے گھر جائیں گے اور اس کو 1 یا 2 دن کی مہلت دیں گے، پھر وہ اس شہر سے چلی جائے گی۔ شہر کے معزز ترین لوگوں کا ایک طبقہ شام کے وقت طوائف کے دروازے پر گیا تو اس کے ملازم نے ان کو اندر آنے کو کہا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ نہیں، ہم گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، دیوی کو بلاؤ، ہم نے اس سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ملازم نے دیوی کو بتایا کہ باہر کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ دیوی دروازے پر آئی تو ایک بزرگ نے دیوی سے کہا کہ دیوی میری بات غور سے سنو، تمہارے پاس 1 یا 2 دن کی مہلت ہے، یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤ، اور اگر تم نے ہماری بات پر عمل نہ کیا پھر ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ دیوی نے جب یہ سنا تو حیران ہوئی اور بزرگ سے کہا کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ آپ مجھے شہر بدر کر رہے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے؟ بزرگ نے دیوی سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہماری بات کا کیا مقصد ہے، تمہاری وجہ سے ہمارا شہر بدنام ہو رہا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ تم دھندے کے پیسوں سے زکوٰۃ ادا کرتی ہو، خیرات کرتی ہو۔ اب بدقسمتی سے تم مسلمان ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا دھندے کے پیسوں سے خیرات اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ حرام کی کمائی کر رہی ہو، پھر حرام کا پیسہ خیرات کی مد میں لوگوں میں خرچ کر رہی ہو تاکہ اس کے بچے بھی حرام کھائیں۔ اسی طرح پورا شہر حرام کھانے کا عادی بن جائے گا، پھر برے اچھے کی تمیز نہیں ہوگی، آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ تمہارا منصوبہ ہے، تم نے تو بڑی خطرناک عورت ہو جو دور کا سوچتی ہو۔ کیا تم نے اس شہر کو برباد کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ تمہاری موجودگی میں اس شہر پر عذاب بھی آ سکتا ہے، اس لیے ہم تمہیں شہر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ دیوی نے بزرگ کی بات سنی تو تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بزرگ سے کہا، ٹھیک ہے، پھر اگر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، اور یہ شرط پوری کیے بغیر تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، چاہے میری جان بھی چلی جائے۔ بزرگ نے پوچھا کہ آپ کی کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا کہ جامع مسجد کے امام صاحب کو 1 ہفتے تک میری مہمان نوازی قبول کرنا ہوگی، 7 دن تک میرے گھر سے کھانا امام صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، 8ویں دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ دیوی کی یہ بات سن کر وہ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہمارا نہیں خیال کہ امام صاحب یہ شرط مان لیں گے، مگر پھر بھی ہم ان سے بات ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہوئے اور امام صاحب سے کہا کہ دیوی کہہ رہی ہے کہ میں شہر سے اس وقت جاؤں گی جب امام صاحب 1 ہفتے تک میرے گھر کا کھانا کھائیں گے۔ یہ سن کر امام صاحب غصے میں آ گئے، کہا ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، اسے 2 دن کا وقت دو، اور اگر وہ گھر سے نہ گئی تو جلا دو، چاہے وہ خود بھی جل جائے، اس بات کی فکر مت کرنا۔ اس فتنے سے اس شہر کو ہم نے پاک کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں اور آنے والی نسل کے لیے تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ بزرگ واپس اس طوائف کے پاس گئے، کہا امام صاحب
آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھانا چاہتے۔ دیوی نے کہا ٹھیک ہے، پھر میری آخری خواہش پوری کر لیجئے، اگر کھانا نہیں کھاتے تو میرے گھر کی بھینس کا دودھ استعمال کر لیں، اس کا اپنا آدمی میری بھینس سے دودھ نکال کر لے جائے گا اور 1 ہفتے تک وہ دودھ امام صاحب کے گھر میں استعمال کرنا پڑے گا۔ انہوں نے واپس جا کر امام صاحب کو بتایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے شاگرد سے کہوں گا کہ 1 ہفتے تک اس بھینس کا دودھ نکالے گا، وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے، پھر اس کو میرے گھر میں دے جائے گا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ یہاں سے نہ گئی پھر ہمارے پاس وہی آخری آپشن رہ جائے گا۔ دیوی نے کہا آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، 8ویں دن میں خود بخود یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد صبح صبح ہی مولوی صاحب کا ایک شاگرد طوائف کی حویلی پہنچا، اس کی بھینس کا دودھ نکال کر بالٹی میں بھرا، پھر واپس امام مسجد کے گھر پر دستک دی۔ امام مسجد کی بیوی وہ بالٹی لے کر آتی اور دودھ کو گھریلو استعمال کے لیے لایا جاتا، جس میں امام مسجد رات کو گرم گرم دودھ نوش فرماتے۔ بچوں کو بھی وہی دودھ دیا جاتا، اس کے علاوہ چائے بھی اسی دودھ سے بنائی جاتی تھی۔ کبھی کبھی مولانا صاحب کا کھیر کھانے کا من کرتا تو اسی دودھ سے کھیر بھی پکائی جاتی، اس کی بیوی امام مسجد کو کھلاتی تھی۔ یوں مسلسل 7 دن تک امام مسجد اس بھینس کا دودھ استعمال کرتے رہے۔ جب 1 ہفتہ ختم ہوا تب امام مسجد نے پیغام بھیجا کہ اب مزید آپ کی بھینس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنا سامان پیک کیجئے اور اس شہر سے روانہ ہو جائیں۔ یہ سن کر طوائف نے کہا مجھے میرے اس گھر سے نکالنے کے لیے آپ کو فلاں میدان میں آنا پڑے گا، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ میرے آباء و اجداد کا گھر تھا، پچھلے کئی برس سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، مگر ایسے تو آپ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ ایک میدان میں تشریف لائیں، میں بھی وہاں آؤں گی، اپنے ساتھ اپنے دوست علماء کو بھی لے آئیں جو مجھے اس شہر سے جانے کا فتویٰ جاری کریں، اور فتویٰ ملتے ہی عوام کی موجودگی میں یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مولانا صاحب تک یہ پیغام پہنچا تو وہ حیران ہوا، دل میں سوچنے لگا اس طوائف کے مقاصد کیا ہیں، آخر یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ خیر اس نے دیوی کی یہ آفر قبول کی اور کہا میں میدان میں ہر قسم کی بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، ویسے تو میں تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن لوگوں کو اس فتنے سے آزاد کرنے کے لیے میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بڑے سے میدان میں شہر کے لوگ جمع ہوئے۔ کچھ دیر بعد دیوی بھی اس میدان میں آئی اور پھر انتظار کرنے لگے کہ مولانا صاحب کب تشریف لائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد مولانا صاحب بھی اس میدان میں تشریف لائے۔ مولانا صاحب کے ساتھ اس کے 8 شاگرد موجود تھے۔ دیوی نے مولانا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب میں یہ شہر چھوڑ جانے کو تیار ہوں، لیکن آپ کو میری کچھ باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد مجھے اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ اس شہر کے مسکین محتاج لوگوں کو 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا اور شہر کا کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا۔ اگر آپ اس بات کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں تو میں پرسکون رہوں گی اور جانے کے لیے تیار ہوں۔ امام مسجد نے طوائف کی اس بات کا جواب نہ دیا اور کہنے لگے کہ میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس حرام کا کمایا ہوا پیسہ موجود نہیں۔ ہاں البتہ میں بھی تمہاری طرح 2 نمبری کا پیسہ جمع کر لوں تو پھر امید ہے کہ شہر کا کوئی باسی بھوکا نہیں سوئے گا۔ دیوی نے کہا واہ مولانا صاحب، آپ کو میرا کمایا ہوا یہ پیسہ حرام کا لگتا ہے، لیکن میری بھینس کا دودھ تو آپ 7 دن تک استعمال کرتے رہے، تو کیا وہ دودھ آپ پر حرام نہیں تھا؟ یہ بات سن کر امام مسجد نے کہا چونکہ تم نے شہر سے جانے کا وعدہ کیا ہوا تھا لہٰذا تم کو شہر سے نکالنے کے لیے مجھے یہ اقدام اٹھانا پڑا۔ دیوی نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کون سا دودھ استعمال کرتے تھے؟ امام صاحب کہنے لگے کہ اس بات کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ خیر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ دودھ میں اپنے بھائی سے خریدتا تھا۔ میرا بھائی اس کی ذاتی بھینس تھی جس کا دودھ میں اپنے گھر میں استعمال کرتا تھا۔ دیوی نے 3 سے 4 دیہاتیوں کو سٹیج پر بلایا اور کہا اس بات کی گواہی دو کہ اس کا بھائی اپنی بھینس کو کیسے پالتا ہے۔ دیہاتی سٹیج پر آئے اور اس بات کی گواہی دی کہ مولانا کا بھائی آئے دن کسی نہ کسی کھیت سے گھاس چوری کر کے لے جاتا ہے اور اپنی بھینس کو کھلاتا ہے۔ اس بات کی گواہی ہر دیہاتی نے دی کہ مولانا کا بھائی اپنی بھینس کو چوری شدہ گھاس کھلاتا ہے۔ دیوی نے امام مسجد سے کہا مولانا صاحب میں کم از کم کسی کی چوری تو نہیں کرتی تھی، آپ اپنے بیوی بچوں کو کافی عرصے سے جو دودھ پلا رہے تھے وہ ایک ایسی بھینس کا تھا جو چوری کا گھاس کھا رہی تھی۔ دیوی کی یہ بات سن کر مولانا شرم سے پانی پانی ہو گیا۔
دیوی نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اپنا سامان گھر سے پیک کرنے لگی، لیکن دوسری طرف امام مسجد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیوی کا زندہ رہنا ہمارے لیے اب مشکلات پیدا کرے گا۔ جس طرح تمام شہریوں کے سامنے اس نے مجھے ذلیل کیا، میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ دیوی کو ویران راستے میں مولوی صاحب کے شاگردوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مرنے سے پہلے دیوی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ مجھے مار کر وہ کسی جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا۔ اس بات کا اندازہ روز محشر کیا جائے گا کہ مجھ جیسی گنہگار کو مار کر وہ خود کتنا گنہگار ہوا۔ اس کے بعد دیوی نے کلمہ شہادت پڑھا، جان رب کے سپرد کی۔ اس کی موت کے چند ماہ کے اندر جن دو ائمہ اور مولانا صاحب اور ان کے خاندانوں نے خودکشی کی۔ آپ جا کے تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان کا گھرانہ دیوی کی دی گئی خیرات اور رقم سے چلتا تھا۔ دیوی ہی کی وجہ سے لوگوں میں اس کی سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ دیوی ہمیشہ ان کو 1 مہینہ ایڈوانس کے پیسے دیتی تاکہ اگر کسی مہینے وہ پیسے نہ دے سکے یا مر جائے تو لوگوں کے پاس متبادل بندوبست کرنے کا وقت موجود ہو۔ انہی امام مساجد میں سے ایک میں بھی تھا۔ باقی 2 نے خودکشی کر کے موت کو گلے لگایا، لیکن اپنے بچوں کو قتل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے چوری اور ڈکیتی شروع کر دی۔ اگر دیوی زندہ ہوتی تو میں آج بھی لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا۔ مجھے اس بات کی فکر بالکل نہ تھی کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔